بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے اور بہت مہربان ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو بنانے والا اور پوری کائنات کا بادشاہ ہے، اور درود و سلام ہو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام جب اتنے بڑے ہو گئے کہ چلنے پھرنے لگے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ اب کیونکہ نبیوں کا خواب سچا ہوتا تھا اور اللہ کی طرف سے ہوتا تھا، اسی لیے یہ صاف ظاہر تھا کہ یہ خواب نہیں بلکہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے سے مشورہ لیا، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، تمہاری اس میں کیا رائے ہے؟ تو بیٹے نے جواب دیا، اے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پھر ہوا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک چھری لی اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ذبح کرنے کی نیت سے مینا کی طرف چلے۔ مینا مکہ شریف سے 3 میل دور 2 پہاڑیوں کے بیچ ایک بہت لمبا میدان ہے، اس کو مینا کہتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مینا میں داخل ہونے لگے تو ان کے بیٹے کو شیطان بہکانے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا تو انہوں نے اللہ اکبر کہہ کر شیطان کے 7 کنکریاں ماری، جس کی وجہ سے وہ زمین میں دھس گیا۔ دوسری بار شیطان نے بہکانا چاہا، دونوں باپ بیٹے آگے بڑھے تو زمین نے شیطان کو چھوڑ دیا۔ کچھ دور جا کر پھر شیطان بہکانے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہہ کر شیطان کے 7 کنکریاں ماری، جس کی وجہ سے وہ زمین میں دھس گیا۔ اور پھر شیطان نے تیسری بار بہکانا چاہا، دونوں باپ بیٹے آگے بڑھے تو شیطان نے پھر ایسا ہی کیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہہ کر شیطان کے 7 کنکریاں ماری، جس کی وجہ سے وہ زمین میں دھس گیا۔ آخر کار پھر اللہ تعالیٰ کی خوش اور رضامندی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ کارنامہ انجام دیا جس کو نہ اس سے پہلے زمین نے دیکھا تھا اور نہ ہی آسمان نے اور نہ ہی اس کے بعد دیکھیں گے۔ انہوں نے اپنے جگر کے ٹکڑے اپنے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو منہ کے بل زمین پر لٹا دیا، چھری تیز کی اور آنکھوں پر پٹی باندھی، اور اس وقت تک پوری طاقت سے چھری چلاتے رہے جب تک اللہ نے ان کو پکار کر یہ نہیں کہہ دیا، اے ابراہیم، تم نے خواب سج کر دکھایا، ہم لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے ایک جانور بھیج دیا جس کو ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا۔ ذبح تو کیا جانور کو، لیکن ثواب ملا بیٹے کی قربانی کا، کیونکہ دونوں باپ بیٹے دل و جان سے اس کام کے انجام دینے کو طے کر چکے تھے جس کا اللہ کی جانب سے حکم ہوا تھا۔ باپ نے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹا دیا اور بیٹا خوشی کے ساتھ لیٹ بھی گیا۔ اپنی نیت میں یہ دونوں سچے تھے، اور اسی واقعے سے حج کے موقع پر کنکریاں مارنے کی شروعات ہوئی۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 جگہ شیطان کو کنکریاں ماری تھی اور وہ زمین میں دھس گیا تھا۔ اب ان جگہوں پر پتھر کے مینارے بنا دیے گئے ہیں جہاں پر حاجی 7 کنکریاں مارتے ہیں۔ اسی واقعے سے قربانی کی شروعات ہوئی۔ اس کے بعد اللہ کی رضامندی کے لیے جانوروں کی قربانی کرنا عبادت میں شمار کیا جاتا ہے، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بھی قربانی واجب ہو گئی۔ تو دوستو، یہ تھا مختصر سا واقعہ جس میں ہم نے جانا کہ بقرہ عید کی قربانی کیسے شروع ہوئی۔ اگر آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔